یہ خود ایک مستقل ذکر ہے، یہ خود ایک مستقل وظیفہ ہے، یہ خود ایک مستقل انداز توسل ہے۔ سرکار رسالت مآب اور اہل بیت سے متوسل ہونے کا، ان سے توسل کر کے خدا پہ توکل کرنے کا نسخہ کیمیا ہے۔ خدا کی قسم، قرآن کی قسم، تمام ملائکہ سماوات کی قسم، اگر اس مملکت پاکستان کے تمام شہری صرف باقاعدہ پابند ہو جائیں تو اس ملک کی تمام مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ اس فقیر کی بات یاد رکھیے گا، اگر سب پابند ہو جائیں، سب، ہر شہری جو منصبوں پر ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر ہیں ان سے لے کر، اور ہر شہری اگر پابند ہو جائے کہ روزانہ ہر شہری ایک تسبیح پڑھے، اس مملکت سے ہر نحوست، ہر مصیبت، ہر مشکل دور ہو جائے گی۔ پڑھ کے تو دیکھیں، کر کے تو دیکھیں۔ مومنین سے خطاب ہے، سورہ مومنون کی آیت زبان پر ہے، اور اب آپ کو کیا بتاؤں کہ سورہ مومنون کون سا سورہ ہے؟ سورہ مومنون ویسے تو قرآن مجید میں جو موجودہ فہرست ہے سوروں کی، اس کے اعتبار سے غالباً 23واں سورہ ہے۔ 22واں سورہ سورہ حج ہے، اس کے بعد 23واں سورہ سورہ مومنون ہے۔ اس سورہ مومنین کی 71ویں آیت یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ لیکن اگر آپ کے ایمانی حافظے کو تازہ کرنا ہو تو میں یہ کہوں گا یہ اس سورے کی آیت ہے جو سورہ قرآن ناطق نے اپنے پیدائش کے فوراً بعد تلاوت کرنا شروع کیا تھا۔ جب خانہ کعبہ میں ظہور آدم نوری ہوا، جب آپ کی ولادت بسعادت ہوئی خانہ کعبہ میں، یہ وہ حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے صرف اس حقیقت کا اپنی کتاب میں ذکر نہیں کیا، تو اس فقیر نے ان کی کتاب پہ تبصرے لکھ کر تنبیہ کی کہ آپ کی کتاب میں یہ کمی رہ گئی ہے کہ انہوں نے خانہ کعبہ میں ولادت کا ذکر نہیں کیا، یا ولادت کا ذکر کیا تو اس میں دیوار کے شق ہونے کا ذکر نہیں کیا۔ تو میں نے باقاعدہ مقالہ لکھ کر تنبیہ کی، توجہ دلائی، وہ چھپی ہوئی چیزیں موجود ہیں، اس کو کیوں چھپاتے ہیں؟ جب جناب امیر علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور آپ خانہ کعبہ سے باہر نکلے، تیسرے روز 3 دنوں تک میزبانی ہوتی رہی خانہ خدا میں، اور جب باہر تشریف لائے تو استقبال کے لیے گھر سے خدا کے نکلے تھے تو رسول خدا نے استقبال کیا، اور اگر خود حضرت ابو طالب سامنے آتے استقبال کرتے، سب سے پہلے اپنے بچے کو گود میں لیتے تو بھی فضیلت میں چندہ کمی نہ ہوتی، اس لیے کہ حضرت ابو طالب کو جو لوگ جو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ بھی ولی اللہ تھے۔ جوانان عزیز یاد رکھیے گا یہ جملہ، اس فقیر کا یہ جملہ یاد رکھیے گا۔ میں نے ایسے ذاکروں کو دیکھا ہے جو منبر پر 1 گھنٹہ 2 گھنٹے صرف ایمان ابو طالب ثابت کرتے ہیں، اور میرا ایک جملہ ہے 40 برس پہلے لکھنؤ میں کہا تھا کہ ایمان ابو طالب کو منبر پر، ایمان ابو طالب کو منبر پر زیر بحث لانا میں سوء ادب سمجھتا ہوں۔ ایمان تو اس کا زیر سوال آنا چاہیے جو ابو طالب کو بھی ولی نہ مانتا ہو۔ ہاں، ابو طالب کے گھر میں ایمان نازل ہوا تھا، کل ایمان کا نزول ہوا تھا، اور ابو طالب وہ صاحب ولایت تھے جن کے زیر ولایت مقام ختم نبوت نے پرورش پائی تھی، جن کے زیر ولایت سید الاولیاء، آدم الاولیاء، آدم نوری، جان مصطفیٰ، امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے پرورش پائی تھی۔ جب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ دشمن نے کوئی شوشہ چھوڑ دیا، آپ اسی کے پیچھے لگ گئے۔
دشمن نے کہا کہ وہ کلمہ پڑھے بغیر دنیا سے چلے گئے تھے، اس لیے کافر مر گئے ہماری نگاہ میں، اور اب پوری ہماری طاقت لگی ہوئی ہے یہ ثابت کرنے پہ کہ نہیں، کافر نہیں مرے تھے، مومن تھے، کافر نہیں مرے تھے، مومن تھے، کافر نہیں مرے تھے۔ کتنی صلاحیتیں، کتنا وقت، کتنی عمر، کتنی خطابتیں، کتنی قوتیں صرف ہو گئیں اس ایک نان ایشو پر گفتگو کرتے ہوئے۔ ابو طالب ایمان لائے بغیر چلے گئے۔ ایمان وہ لاتا ہے جو پہلے کافر ہو۔ ہمارا یقین ہے، ہمارے لیے حقیقت ہے کہ آدم تا خاتم تمام انبیاء، تمام آبائے انبیاء اور امہات انبیاء صاحب ایمان تھے۔ پیغمبر کا نور اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نور، وہ بھی معمولی مومنین نہیں تھے۔ قرآن کی آیت ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے رسول آپ کا نور تو سجدہ گزاروں کی پشتوں سے گزرتا رہا۔ یعنی ایسے کمزور مومن نہیں تھے جنہیں اپنے ایمان کو جتانا پڑے۔ وہ مومن تھے جو اپنے عہد میں ہر ایک ان میں سے پرچم دار توحید تھا، محسنین تھے، ساجدین تھے، اولیاء اللہ تھے، مومنین کے لیے ایمان کی سوغات وہاں سے لانے والے تھے۔ تو اگر حضرت ابو طالب بھی بڑھ کے بیٹے کو اپنے آغوش میں لیتے تو بھی فضیلت میں کوئی کمی نہ تھی، لیکن پروٹوکول میں کمی ہو جاتی ہے۔ خانہ خدا سے آ رہے ہیں تو رسول خدا سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھوں کو رحل بنا دیا، قرآن ناطق کو ہاتھوں پہ لیا، تو جناب امیر المومنین نے، جنہوں نے اب تک آنکھ بند کی ہوئی تھی، آنکھیں کھولیں، اور جیسے ہی آنکھیں کھولیں تبسم فرمایا، تو حضور نے بھی تبسم فرمایا اور کہا اے علی، تم نے اپنی نگاہ کے لیے مجھے مخصوص کیا ہے، میں نے اپنے علم کے لیے تمہیں مخصوص، میں نے اپنے علم کے لیے تمہیں مخصوص کیا۔ اور اس کے بعد پھر ادھر اسے کہتے ہیں ارادہ کن فیکونی، ادھر کہا میں نے شہر علم نے کہا نا کہ میں نے اپنے علم کے لیے تمہیں مخصوص کیا۔ اب دیکھیے کس طرح القائے نسبت ہوتی ہے۔ فوراً فرمایا یا رسول اللہ، کیا میں صحف انبیاء کی تلاوت کروں؟ صحیفہ آدم پڑھوں، صحیفہ نوح پڑھوں، صحیفہ ابراہیم پڑھوں، کیا میں توریت موسیٰ پڑھوں، کیا میں انجیل عیسیٰ پڑھوں؟ اور اس کے بعد ہمارے ہاں یہ روایت ہے، درست ہے، میرا یقین ہے، جس کا جی چاہے مجھے غالی کہے اور جس کا جی چاہے مجھے دیوانہ کہے، مگر صورتحال یہ ہے کہ حقیقتاً میرا یقین ہے اس پر کہ آپ نے دست مبارک مصطفیٰ پہ قرآن سنایا، لیکن جہاں سے سنانا شروع کیا وہ سورہ مبارک مؤمنون تھا۔ عظیم الشان محدث، عظیم الشان فقیہ، عظیم الشان رجالی، جو مراجع حدیث و رجال میں سے گزرے ہیں، علامہ ابن شہر آشوب، انہوں نے اپنی کتاب مناقب میں یہ حدیث لکھی ہے، اور ان کے علاوہ بہت سے جلیل القدر محدثین نے لکھا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے دست مبارک مصطفیٰ پر سورہ مؤمنون کی تلاوت شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، مومنین فلاح پا گئے۔ اور جیسے ہی حضرت نے فرمایا قد افلح المؤمنون، مومنون فلاح پا گئے، حضور نے فرمایا بیک یا علی، تیرے واسطے سے فلاح پانے والے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ۔ ایک اور بلندر صلوات پڑھ لیں۔ آپ کی اس بیدار صلوات سے کس قدر خوش ہوتے ہیں ملائکہ
آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ حدیث میں ہے، حدیث صحیح میں، ایسی صحیح السند حدیث ہے کہ جسے حضرت کے اور اہل بیت کے دشمن بھی نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو مومن صلوات پڑھتا ہے اللہ اس مومن پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ یہ خود ایک مستقل ذکر ہے، یہ خود ایک مستقل وظیفہ ہے، یہ خود ایک مستقل انداز توسل ہے۔ سرکار رسالت مآب اور اہل بیت سے متوسل ہونے کا، ان سے توسل کر کے خدا پہ توکل کرنے کا نسخہ کیمیا ہے۔ اس لیے میں آج کل بطور خاص اور ویسے بطور عام جو بھی مجھ سے ملتا ہے میں چاہتا ہوں کہ اسے پابند کروں کہ وہ صلوات پڑھنے کا پابند ہو جائے۔ خدا کی قسم، قرآن کی قسم، تمام ملائکہ سماوات کی قسم، اگر اس مملکت پاکستان کے تمام شہری صرف درود پڑھنے کے باقاعدہ پابند ہو جائیں تو اس ملک کی تمام مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ یہ اس فقیر کی بات یاد رکھیے گا، اگر سب پابند ہو جائیں، سب، ہر شہری جو منصبوں پر ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر ہیں ان سے لے کر، اور ہر شہری اگر حضور پر صلوات پڑھنے کا پابند ہو جائے کہ روزانہ ہر شہری ایک تسبیح صلوات پڑھے، اس مملکت سے ہر نحوست، ہر مصیبت، ہر مشکل دور ہو جائے گی۔ پڑھ کے تو دیکھیں، کر کے تو دیکھیں۔ ویسے میں اکثر عرض کرتا ہوں قرآن مجید کی ہر آیت عظیم الشان ہے۔ کلام کس کا ہے؟ قرآن مجید کی ہر آیت عظیم الشان ہے، مگر بعض آیتوں کو بعض آیتوں پہ فضیلت ہے، ویسے ہی جیسے بعض سوروں کو بعض سوروں پہ فضیلت ہے، اور بعض رسولوں کو بعض رسولوں پہ فضیلت ہے، اور بعض آیتیں ایسی ہیں جو اپنی جامعیت میں بے نظیر ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد ہے، فرمایا ہے کہ اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع کلم عطا کیے گئے ہیں۔ یہ جوامع کلم کیا ہیں؟ جوامع کلم سے مراد ہیں وہ جملے، وہ کلمات جس میں معانی سموئے ہوئے ہیں، جس کا ترجمہ میں یوں کرتا ہوں کہ گویا پیغمبر فرما رہے ہیں مجھے الفاظ کے کوزوں میں معانی کا کوثر سمو کر عطا کیا گیا ہے۔ بے پناہ معانی ہیں جو ان الفاظ میں ہیں، اور اس کے ابعاد کا، تمام ابعاد کا، تمام جہات و جوانب کا احاطہ ایک مجلس میں نہیں ہو سکتا۔ میں سادہ سا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں، پھر چند نکات۔ ارشاد الہی عجب مقام سے، ذرا توجہ رکھیے گا، آپ عربی جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، یہ قرآن کی آیت ہے، خدا اپنے بندوں سے خطاب کر رہا ہے۔ میں اردو میں اشارے کروں گا، معنی آپ کے دلوں پہ نازل ہوں گے۔ دیکھیے ارشاد الہی ہے، اب وہ معنی نازل ہوں گے اور میں اشارہ کروں گا، پھر اس کی بھی وضاحت کر دوں تھوڑی سی، حالانکہ کئی بار کر چکا ہوں، کئی مرتبہ، شاید اس سفر میں بھی ایک آدھ بار کہا ہے میں نے۔ یہ سب صرف آپ کا وقت خوش وقتی میں گزارنے کے لیے نہیں عرض کر رہا ہوں، یہ بھی ذہن کا ایک ارتقائی سفر ہے۔ یہ بچوں کو ابھی سے یاد ہو جائے گا تو پھر یہ لفظ کے پیچھے نہیں، معنی کے پیچھے جائیں گے، یہ جہان معنی کو ڈسکور کریں گے۔
اور ان کا تجرد کا سفر طے ہوگا. میٹر سے ایبسٹریکٹ ورلڈ کی طرف سفر طے کریں گے آپ. دوسرا لفظ مثلا نار، نون الف رے، نار عربی کا لفظ ہے نون الف رے. اس کو کمپلیٹ کر دوں، وہ ماں اور پانی والی بحث. میم الف حمزہ، یہ ماں لفظ ہے عربی کا. پانی پہ الف نون، یہ پانی یہ لفظ ہے اردو کا. اصل پانی کی حقیقت کیا ہے؟ وہ H2O. وہ سیال حقیقت، وہ جو سیال شکل میں بے رنگ حقیقت ہے، جو جگر کی پیاس بجھاتا ہے، جو کھیتوں کو سینچتا ہے، جو چمن کو سیراب کرتا ہے، جس پر زندگی کا دار و مدار ہے، وہ ہے نا اصل معنی. اصل معنی وہ ہے، واضح ہے. عجاب اسی طرح نون الف رے، یہ نار، یہ ایک لفظ ہے عربی کا. اس کے مقابلے میں ڈکشنری میں کیا لکھا ہوگا؟ آگ. الف مد اور گاف، آگ، یہ لفظ ہے اردو کا، وہ لفظ ہے عربی کا. لکھنؤ والے پہلے کہا کرتے تھے یہ لفظ ہے عربی کی، یہ لفظ ہے اردو کی. لفظ کو مؤنث استعمال کرتے تھے اہل لکھنؤ. اب زیادہ تر لوگ غالباً مذکر ہی استعمال کرتے ہیں. اگر اصل معنی ڈکشنری میں آ جائے تو پھر ڈکشنری باقی رہے گی؟ ڈکشنری میں آگ آ جائے تو ڈکشنری باقی رہے گی؟ ڈکشنری باقی، کاغذ سب جل کے راکھ ہو جائیں گے. تو کیا معنی؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح. ڈکشنری میں لفظ کے بدلے لفظ ملتا ہے، معنی نہیں ملتے. ہاں، ہم اس لفظ کو جو معنی کی طرف اشارہ کرے اس کو بھی از راہ مجاز معنی کہہ دیتے ہیں، نہ کہ از راہ حقیقت. اسباب حقیقت نہیں، اسباب مجاز. تیسری بات، ایک اور مثال دے دوں آج. عربی کا کلمہ ہے روح، رے واو ہے ہائے ہوتی، جسے ہم بچوں کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں بڑی ہے یا حلوے والی ہے. یہ روح ایک طرف ڈکشنری میں لکھا ہوگا روح، اور دوسری طرف لکھا ہوگا جان، جیم الف نون جان. یہ جان اردو یا ہندی کا لفظ ہے اور وہ روح عربی کا لفظ ہے. دونوں الفاظ ہیں. روح ڈکشنری میں نہیں، روح تو آپ کے جسم میں ہے. واضح ہو گئی بات؟ اب واضح ہو گئی بات کہ معنی ڈکشنری میں نہیں ملتے، لفظ کے بدلے لفظ ملتا ہے. اچھا، جیسے معنی ڈکشنری میں نہیں ملتے ویسے ہی حقائق علم کتابوں میں اور عبارتوں میں نہیں ہوتے. حقائق علم عبارتوں میں لفظوں میں نہیں ہوتے. حقائق علم تو اس عالم و علیم و خبیر کے اشارے پر ہوتے ہیں. میں اس نے اسی لیے بس اسی جملے تک پہنچانے کے لیے کہا تھا کہ آپ عربی سے واقف ہوں یا واقف نہ ہوں، میں اردو میں اشارے کروں گا، معانی آپ کے دل پہ نازل ہوں گے اگر مشیت رب ہوئی، اگر مشیت الہی ہوئی. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لطف و کرم پر منحصر ہے کہ وہ کس کے دل پر معانی کو نازل کرتا ہے، وہ کس کے دل میں نور علم ڈالتا ہے. سرکار رسالت مآب شہر علم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء. علم تو ایک نور ہے، وہ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے. علم ایک نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے. تو علم حاصل کرنے کے لیے کتابیں بھی پڑھنی چاہیے، استاد کے سامنے زانو ادب طے کرنا چاہیے، لکھنا بھی چاہیے، یاد بھی کرنا چاہیے. مگر سب سے بڑی چیز ہے علم حاصل کرنے کے لیے، اور کوئی بھی علم ہو، چاہے وہ دنیاوی علوم ہوں، چاہے وہ اخروی علوم ہوں، چاہے وہ سائنسز ہوں، کنٹمپریری سائنسز، اور چاہے وہ ریلیجس سائنسز ہوں، کوئی بھی علم ہو، علم میں کمال حاصل کرنے کے لیے بس ایک نسخہ کیمیا ہے،
خدا سے لو لگائیے، خدا سے علم طلب کیجئے اور خدا والوں سے وابستہ رہیے۔